بسم الله الرحمن الرحيم. يا قاضي الحاجات يا قاضي الحاجات يا قاضي الحاجات يا قاضي الحاجات. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین الذین اذہب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. اما بعد فقد قال مولانا سید الساجدین زین العابدین علیہ السلام: وسوء الولایت لمن تحت ایدینا وترک الشکر لمن استنع العارفۃ عندنا. حضرت علی بن الحسین سید الساجدین زین العابدین مولا امام سجاد علیہ السلام دعائے استعاذہ میں بہت ساری خامیوں سے، بہت سارے اخلاقی برائیوں سے بارگاہ الہی میں پناہ طلب کرتے ہوئے جن جملوں کو اور جن عظیم الشان دعا کی تعلیم مولا نے اس دعا کی تلاوت کی ہے اس کا ترجمہ آپ کی خدمت میں پیش کر رہے تھے. ہم اس جملے پہ پہنچے ہیں: بارگاہ الہی میں پناہ طلب کرتے ہوئے فرمایا وسوء الولایت لمن تحت ایدینا. پروردگار تیرے بارگاہ میں پناہ طلب کرتا ہوں، تجھ سے پناہ مانگتا ہوں ان لوگوں کے ساتھ بد سلوکی سے جن کی تربیت ہمارے ذمے میں ہیں، جو ہمارے زیر دست تربیت پانے والے، کفالت پانے والے افراد ہیں. ان کے ساتھ تربیت نہ کرنے سے یا ان کے ساتھ بد سلوکی کرنے سے تجھ سے پناہ مانگتا ہوں. وترک الشکر لمن استنع العارفۃ عندنا. خدایا پروردگار، جن لوگوں نے ہماری زندگی میں نیکیاں کی ہے، احسانات کی ہے، ان کی ناشکری سے تیرے بارگاہ میں پناہ مانگتا ہوں. مومنین کرام، جو بھی ہمارے زندگی میں محسن ہے، جن کے احسانات ہمارے زندگی میں ہے، ان کا شکریہ ادا کرنا، ان کا قدردان رہنا ضروری ہے. اور ان کے ساتھ ناشکری کرنے سے، ان کے احسان کو فراموش کرنے سے بارگاہ الہی میں مولا نے پناہ طلب کی ہے. وَأَن نَعْضُدَ ظَالِمًا او نخذل ملحوفا. خدایا تجھ سے پناہ مانگتا ہوں کسی ظالم کے ساتھ مدد کرنے سے، ظالم کی مدد کرنے سے، ظالم کی نصرت کرنے سے تیری بارگاہ میں پناہ طلب کرتا ہوں. اور کسی مظلوم اور کسی ستم دیدہ انسان کی نصرت سے لاپرواہی اور غفلت کرنے سے بھی تجھ سے میں پناہ مانگتا ہوں. او نروم ما لیس لنا بحق. اور تیرے بارگاہ میں پناہ مانگتا ہوں ایسا مطالبہ کرنے سے جو مطالبہ کرنے کا ہمیں حق نہیں ہے، ایسی چیز کا طلب کرنے سے جس چیز کو طلب کرنے کا ہمیں حق نہیں ہے، ان کے مطالبے سے تیرے بارگاہ میں پناہ مانگتا ہوں. او نقول فی العلم بغیر علم. اور تیرے بارگاہ میں ایسی بات کرنے سے پناہ مانگتا ہوں جس بات کا علم نہ ہو، معرفت کے بغیر، شناخت کے بغیر بات کرنے سے، گفتگو کرنے سے تیرے بارگاہ میں پناہ طلب کرتا ہوں. وَنَعُوذُ بِكَ أَن نَنْطَوِيَ عَلَى غِشِّ أَحَدٍ. خدایا تجھ سے پناہ طلب کرتا ہوں کسی کو دھوکہ دینے سے، کسی کے ساتھ فراڈ اور کسی کو فریب میں ڈالنا، کسی کو دھوکہ دینے سے تیرے بارگاہ میں پناہ طلب کرتا ہوں. او ان نعجب بِأَعْمَالِنَا وَنَمُدَّ فِي آمَالِنَا. پروردگار تجھ سے پناہ مانگتا ہوں اپنے اعمال پر خوش ہونے سے، اپنے اعمال پر ناز کرنے سے، اپنے اعمال کو بہتر سمجھنے سے تیرے بارگاہ میں پناہ طلب کرتا ہوں. اور لمبی لمبی امیدوں سے بھی تیرے بارگاہ میں پناہ طلب کرتا ہوں. وَنَعُوذُ بِكَ مِن سُوءِ السَّرِيرَةِ وَاحْتِقَارِ الصَّغِيرَةِ. خدایا پروردگار تیرے بارگاہ میں پناہ طلب کرتا ہوں بد نیتی سے اور خبث نیت اور باطنی
خباثت سے یا باطنی بدنیتیوں سے، بری نیتوں سے اور باطن میں کسی کے بارے میں غلط ارادہ رکھنے سے، برے سوچ اور برے افکار سے تیرے بارگاہ میں پناہ طلب کرتا ہوں۔ وہ احتقار صغیرہ، خدایا پروردگار گناہوں کو کم سمجھنے سے، گناہ کو حقیر سمجھنے سے تیرے بارگاہ میں پناہ طلب کرتا ہوں۔ وَأَن يَسْتَعْوِذَ عَلَيْنَا الشَّيْطَانُ، خدایا اس بات سے تیرے بارگاہ میں پناہ طلب کرتا ہوں کہیں ہم پر شیطان غالب نہ آ جائے، کہیں شیطان کے ہاتھوں گرفتار نہ ہو جائے، لہٰذا شیطان کی شر سے تیرے بارگاہ میں پناہ طلب کرتا ہوں۔ او ینکب الزمان او ینہز السلطان، خدایا پروردگار تیرے بارگاہ میں پناہ طلب کرتا ہوں زمانے کے برے حالات سے، زمانے کی گرفتاری سے اور برے اوقات سے تیرے بارگاہ میں پناہ طلب کرتا ہوں۔ خدایا پروردگار تجھ سے پناہ طلب کرتا ہوں ظالم اور ستمگر بادشاہوں کی تسلط سے اور ان کے ظلم سے، ان کے ستم سے تیرے بارگاہ میں پناہ طلب کرتا ہوں۔ وَأَن نَعُوذَ مِن تَنَاوُلِ الْإِسْرَافِ وَفُقْدَانِ الْكَفَافِ، خدایا تجھ سے پناہ طلب کرتا ہوں اسراف اور فضول خرچی سے، ایک عظیم گناہ جو قرآن پاک کی آیات میں، معصومین کی روایات میں سختی کے ساتھ اس گناہ سے منع کیا گیا ہے، وہ فضول خرچی ہے، وہ اسراف ہے۔ مولا نے بارگاہ الہی میں پناہ طلب کی ہے، خدایا فضول خرچی اور اسراف سے تیرے بارگاہ میں پناہ طلب کرتا ہوں، اور قناعت کی کمی سے تیرے رزق کفاف اور ضرورت کے مطابق ملنے کے باوجود قانع نہ ہونے سے، اس رزق پر قناعت نہ کرنے سے تجھ سے پناہ طلب کرتا ہوں۔ وَنَعُوذَ بِكَ مِن شَمَاتَةِ الْأَعْدَاءِ، خدایا دشمنوں کی طعنے سے، دشمنوں کی شماتت سے تیرے بارگاہ میں پناہ طلب کرتا ہوں۔ وَمِنَ الْفَقْرِ إِلَى الْأَكْفَاءِ، خدایا پروردگار فقر سے، غربت سے، ناداری سے تجھ سے پناہ مانگتا ہوں۔ خدایا پروردگار فقر میں مبتلا نہ ہو، غربت میں مبتلا نہ ہو، ناداری میں مبتلا نہ ہو۔ خدایا فقر سے تجھ سے پناہ مانگتا ہوں، ناداری سے تیرے بارگاہ میں پناہ مانگتا ہوں۔ وَمِن مَعِیشَةٍ فِی شِدَّةٍ، خدایا زندگی میں سختیوں سے، دشواریوں سے، زندگی میں سخت گرفتاریوں سے تجھ سے پناہ مانگتا ہوں، زندگی کے اندر سخت اور دشوار حالات میں مبتلا ہونے سے تیرے بارگاہ میں پناہ مانگتا ہوں۔ وَمِیتَةٍ عَلَىٰ غَیْرِ عُدَّةٍ، خدایا ایسی موت سے تیری بارگاہ میں پناہ طلب کرتا ہوں جس موت میں کوئی تیاری نہ ہو، بغیر تیاری کے مرنے سے تیرے بارگاہ میں پناہ طلب کرتا ہوں۔ مومنین کرام، ایک انتہائی اہم ترین وظیفہ، ایک اہم ترین ذمہ داری تمام کائنات کے مومنین کا یہ ہے کہ وہ مرنے سے پہلے اپنی آخرت کی تیاری کرے، اپنی موت کی تیاری کریں، اپنی قبر کی تیاری کریں، واجبات کو ادا کریں، فرائض کو ادا کریں، اور حقوق الناس ہیں، حقوق اللہ ہے، ان کو ادا کر کے تمام تیاری کے ساتھ، بہترین آمادگی کے ساتھ اور آخرت کی مکمل تیاری کے ساتھ اس دنیا سے جانے کی کوشش کریں۔ مولا نے بارگاہ الہی میں پناہ طلب کی ہے اس موت سے جس موت میں آخرت کے لیے آمادگی نہیں ہے، آخرت کی تیاری نہیں ہے۔ مزید فرمایا وَنَعُوذُ بِكَ مِنَ الْحَسْرَةِ الْعُظْمَى، خدایا پروردگار جو سب سے بڑی حسرت ہے، سب سے بڑی ندامت ہے، سب سے بڑی پشیمانی ہے، اس سے تیرے بارگاہ میں پناہ طلب کرتا ہوں۔ مومنین کرام، سب سے بڑی جو حسرت کا دن ہے، ندامت کا دن ہے، پشیمانی کا دن ہے، وہ قیامت کا دن ہے۔ قیامت کا نام آیات قرآنی میں یوم الحسرت رکھا گیا ہے، پشیمانی کا دن، جہاں تمام کفار پشیمان ہوں گے، ان کے دلوں میں حسرت ہوگی، ندامت ہوگی، پشیمانی ہوں گے۔ لہٰذا مولا نے بارگاہ الہی میں پناہ طلب کرتے ہوئے فرمایا خدایا پروردگار قیامت کی حسرت سے، قیامت کی ندامت سے اور قیامت کی پشیمانی سے تیرے بارگاہ میں پناہ طلب کرتا ہوں۔ مزید فرمایا
ومصیبت الکبریٰ، اور اس مصیبت سے تیرے بارگاہ میں پناہ مانگتا ہوں جو سب سے بڑی مصیبت ہے، سب سے عظیم پریشانی ہے، اس پریشانی سے تیرے بارگاہ میں پناہ طلب کرتا ہوں۔ مومنین انشاءاللہ آنے والے دروس میں روایات اور آیات کی روشنی میں آپ کے خدمت میں بیان کروں گا سب سے بڑی مصیبت کیا ہے۔ متعدد مصیبت کو سب سے بڑی مصیبت قرار دی گئی ہے۔ انسان کی دین کا ہاتھ سے چلا جانا، ایمان سے انسان کا محروم ہونا، یہ سب سے بڑی مصیبت ہے۔ اور اسی طریقے سے قیامت کے دن کفار کے ساتھ محشور ہو جانا، برے لوگوں کے ساتھ قیامت کے دن محشور ہو جانا، یہ بھی عظیم مصیبتوں میں سے ہے۔ لہٰذا مولا نے بارگاہ الہی میں خدا سے یہ پناہ طلب کی ہے، والمصیبت الکبریٰ، خدایا تیرے بارگاہ میں پناہ طلب کرتا ہوں جو سب سے بڑی مصیبت ہے، اس مصیبت سے پناہ طلب کرتا ہوں۔ واشق الشقا، اور جو سب سے بڑی بدبختی ہے، سارے گناہ بدبختی کا سبب ہے، جتنے بھی عصیان ہیں، نافرمانیاں ہیں، سارے کے سارے طغیان، سب بدبختی کا سبب ہے۔ لیکن بدبختیوں میں سے بھی بہت ساری بدبختیاں، ان کے لیے روایت کے جملے، اس میں تفصیل کے جملے، یعنی سب سے بڑی بدبختی ہے، اس سے بڑی کوئی بدبختی نہیں ہے۔ لہٰذا سب سے عظیم بدبختی اہل بیت کا دشمن ہو جانا، خدا کی معرفت کا فاقد ہو جانا، اور اسی طریقے سے زندگی کا گناہوں میں گزر جانا، یہ سب سے بڑی بدبختی اور بدنصیبی کا سبب ہے۔ انشاءاللہ آنے والے دروس میں بیان کریں گے۔ لہٰذا مولا نے بارگاہ الہی میں پناہ طلب کی ہے، سب سے بڑی جو بدبختی ہے اس سے تیرے بارگاہ میں پناہ طلب کرتا ہوں۔ وسوء المآب وحرمان الثواب، خدایا بدترین عاقبت سے، بدترین انجام سے تیرے بارگاہ میں پناہ طلب کرتا ہوں۔ خدایا ہماری عاقبت، ہمارے انجام بہترین عاقبت ہو، بہترین انجام ہو۔ یہ حضرت سامن الحجج مولا امام رضا علیہ السلام کی تعلیم دی ہوئی عظیم الشان دعاؤں میں سے ہے۔ اللہم انی اسألک ان تختم لی بالسعادہ فلا تسلب منی ما انا فیہ، خدایا تیرے بارگاہ میں تقاضا ہے، تجھ سے سوال ہے، تیرے بارگاہ میں یہ تمنا ہے، تجھ سے یہ دعا ہے کہ میری زندگی کے اختتام سعادت پر ہو، بہترین انداز میں میرے لیے موت آ جائے، ایمان پر، دین پر، اور خصوصاً شہادت جیسی عاقبت انسان کے لیے نصیب ہو۔ لہٰذا مولا نے یہ دعا تعلیم دی ہے کہ ہمیشہ یہ دعا کرتے رہیں کہ ہماری عاقبت اور ہمارا انجام جو ہے بہترین عاقبت اور بہترین انجام ہو۔ مزید مولا نے فرمایا وحرمان الثواب، خدایا ثواب سے محروم ہونے سے تیرے بارگاہ میں پناہ طلب کرتا ہوں۔ وحلول العقاب، خدایا تجھ سے پناہ مانگتا ہوں آخرت کے عقاب سے، اور خاص طور پر جہنم کے عقاب سے، اور قبر کے عقاب اور عذاب سے۔ خدایا ان تمام عقاب سے اور عذاب سے نجات دینے والی ذات تو ہے، تو قبر سے نجات دے سکتا ہے، آخرت کے عذاب سے بچا سکتا ہے۔ خدایا تیرے بارگاہ میں یہ دعا ہے، خدایا پناہ مانگتا ہوں آخرت کے عقاب اور آخرت کے عذاب سے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد واعذنی من کل ذالک برحمتک وجمیع المؤمنین والمؤمنات یا ارحم الراحمین۔ دعا کے اختتامی الفاظ میں اور اختتامی جملوں میں حضرت سید الساجدین نے آل محمد کی ذوات مقدسہ پر درود پڑھتے ہوئے اس دعا کو اختتام کیا ہے۔ لہذا فرمایا اللہم صلی علی محمد و آل محمد، خدایا اپنی رحمتیں اور اپنی برکتیں محمد و آل محمد پر نازل فرما۔ وَأَعِذْنِي مِن كُلِّ ذَلِكَ بِرَحْمَتِكَ، خدایا یہ جتنی بھی خامیاں ہیں، یہ جتنی بھی برائیاں ہیں، یہ جتنی بھی کمزوریاں ہیں، یہ جتنی بھی روحانی اور اخلاقی امراض ہے، خدایا ان سب سے مجھے نجات عطا کر، اور کائنات کی تمام مومنین کو نجات عطا کر، اور کائنات کی تمام مومنات کو نجات عطا کر۔ پروردگار تو سب سے زیادہ رحم کرنے والی ذات ہے، سب سے زیادہ مہربان ذات تیری ذات ہے۔ آخری جملوں پر تھوڑا سا غور کیجئے۔ مولا نے
اس جملے کے اختتام پر سب سے پہلے تو اپنی ذات کے لیے ان خامیوں سے، ان برائیوں سے بارگاہ الہی میں نجات طلب کی ہے اور ان برائیوں سے پناہ طلب کی ہے، اور پھر ساتھ ساتھ مومنین کے لیے دعا کی ہے، خدایا تو مومنین کو بھی ان اخلاقی کمزوریوں سے نجات عطا کر، اور پھر مومنات کے لیے بھی دعا کرتے ہوئے فرمایا اور تمام کائنات کے مومنات کے لیے بھی جو اخلاقی خامیاں ہیں، کمزوریاں ہیں، جن کمزوریوں کو اوپر بیان کی گئی ہے، ان سے کائنات کی تمام مومنات کو بھی نجات عطا کر۔ لہٰذا اس اختتامی مولا کی نورانی جملے سے ہمیں یہ تعلیم اور یہ درس، یہ پیغام ملتا ہے، مقام دعا کے میں صرف اپنے لیے دعا نہ کریں، جہاں اپنے لیے نیکیاں چاہتے ہو، بلائیاں چاہتے ہو، دوسروں کے لیے بھی بلائیاں اور نیکیاں چاہو، جہاں اپنے لیے نجات چاہتے ہو، خدا کی بارگاہ سے رحمت کا طلبکار ہو، تو دوسروں کے لیے نجات کا مطالبہ کرو۔ اسی طریقے سے ایک اور اہم ترین پیغام جو مولا نے اس دعا میں دیا ہے، مومنین کے لیے دعا کرو، مومنات کے لیے دعا کرو، کائنات کے مجبور اور پریشان حال تمام افراد کے لیے دعا کرو، اور دعا کے اختتام پر درود پڑھو، جیسے کہ روایات میں آیا ہے دعا کے آغاز میں درود پڑھنی چاہیے اور دعا کے اختتام میں درود پڑھنی چاہیے۔ حضرت مولا صادق آل محمد کا فرمان ہے، مولا امام صادق علیہ السلام نے فرمایا، کل دعاء محجوب حتی یصلی علی محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ مولا نے فرمایا تمام دعاؤں پر حجاب اور پردے جو ہے اوپر پڑے ہوئے ہوتے ہیں، اس وقت اس کی دعا مستجاب ہوتی ہے جب مومن درود پڑھ لیتا ہے، تو درود کے صدقے وہ حجاب ہٹ جاتا ہے اور اس کی دعا مقام اجابت تک جو ہے وہ پہنچ جاتی ہے۔ لہٰذا خود امام سجاد کی دعاؤں میں بھی مولا آغاز میں درود پڑھتے ہیں، اختتام میں درود پڑھتے ہیں۔ اس انداز سے ہمیں یہ تعلیم دے رہا ہے اور ہمیں یہ پیغام دے رہا ہے، دعا کرنے کا انداز یہ ہے، آل محمد کی ذوات پر درود پڑھتے ہوئے دعا کا آغاز کرو، اور اختتام پر بھی ان پر درود پڑھ کے اگر تم اپنی دعا کو اختتام کرو گے تو تیری دعا مقام اجابت پر پہنچے گی، تیری دعا قبول ہوگی۔ خدایا پروردگارا، حضرت سید الساجدین نے جن خامیوں سے، جن برائیوں سے، جن اخلاقی رذائل سے تجھ سے پناہ طلب کی ہے، بحق آل محمد ہمیں ان تمام خامیوں سے، ان تمام رذائل سے نجات عطا فرما۔ خدایا تمام اخلاقی کمالات اور اخلاقی فضائل کو اپنانے کی توفیق عطا فرما۔ خدایا محمد و آل محمد کی شفاعت دنیا اور آخرت دونوں میں ہمیں نصیب فرما، برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجهم۔ اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد۔